سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل ویلاگ کے ساتھ میں ہوں اظہر جاوید۔ آج 3 اہم خبریں ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن محترم جناب بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں اس ہفتے لندن پہنچ رہا ہے۔ یہ ڈیلیگیشن وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر تشکیل دیا گیا، جس کا مقصد بھارت کی جو جارحیت ہے اس کے حوالے سے اقوام عالم کو آگاہ کرنا ہے۔ اور دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ بھارت برطانیہ میں بھی اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا۔ یہاں کی جو لوکل جو ماحول ہے، ایک ملٹی کلچرل سٹی ہے یہ لندن، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کیسے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم ایشو ہے کہ گزشتہ سال برطانیہ میں جو اسائلم اپلیکیشنز ہیں اس کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور اس میں سب سے بڑے جو نیشنلٹی ہے وہ پاکستانی ہے، اور پاکستانیوں نے سب سے زیادہ اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے۔ ان کی تعداد 10,500 سے زیادہ ہے، اور یہ کس بیس پہ اپلائی کیا گیا وہ بھی ایک شرمناک موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے آخر میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پہنچنے والے وفد کی۔ اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن اتوار کے روز بھی کھلا رہا، اور اس میں وہاں پر پورا کام جو ہے وہ کیا گیا۔ ڈاکٹر محمد فیصل ہائی کمشنر ہیں، ان کی سربراہی میں میٹنگز ہوئی ہیں آج، اور برطانیہ میں اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے شیڈیول طے کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے جو تجاویز ہیں، جو کیونکہ آج صبح جو منڈے کو کھلا ہے یہ آفس، تو اس کے بعد جو ورکنگ ڈے تھا پہلا ہفتے کا، اس میں جو برطانوی فارن آفس ہے اس سے رابطہ کیا جا رہا ہے، جو ڈفرینٹ یہاں کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی ملاقاتوں کے لیے وقت لیا جا رہا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ برطانوی فارن سیکرٹری ہیں ڈیوڈ لیمی، ان کے ساتھ اس وفد کی ملاقات ہو۔ اس کے علاوہ اراکین پارلیمنٹ ہے، ان کے ساتھ ملاقات کے لیے طے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لوکل یہاں بزنس مینز ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتوں کا ایک سلسلہ ہوگا، تو ایک بڑا ہیکٹک شیڈیول ہوگا، لیکن اس کے لیے اتنے شارٹ ٹائم میں ملاقاتوں کے لیے وقت لینا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جس کے لیے ہائی کمیشن جو ہے وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پہنچنے والے وفد کو جو اس میں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ بھی شامل ہوں گی، ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی ہوں گی، ڈاکٹر مصدق ملک ہیں، اس کے علاوہ خرم دستگیر صاحب ہیں، جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہیوی ویٹ جو ہے وفد ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں اس پہنچنے والے وفد کا وزن ویسے ہی بڑھ چکا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری ایک نون فگر ہیں یہاں پر برطانیہ میں، لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کی ایک لیگیسی ہے۔ ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم رہے ہیں اور وزیر خارجہ بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، وہ بھی وزیر اعظم رہی ہیں، اور یہاں پر وہ بڑے عرصہ انہوں نے قیام بھی کیا۔ وہ بھی آکسفورڈ کی گریجویٹ تھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں۔ تو ایک یہاں پر جو ماحول ہے اس کو لے کے ان کی اپنی ذاتی شخصیت اور ذاتی تعلقات بھی اتنے زیادہ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔ وہ لوگ آلریڈی ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، جو یہاں پر تھنک ٹینکس ہیں وہ ان کو سننا چاہتے ہیں اس معاملے پہ، پاک بھارت کشیدگی پہ، کیونکہ وہ ان کی جو انٹرویوز بھی آئے ہیں گزشتہ چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں، انہوں نے بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ تو پاکستان کی یہ نمائندگی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا انتخاب بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں پر ان کو بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہونے کی حیثیت کے علاوہ ان کی اپنی ایک شخصیت اور اپنی ایک اورا ہے ان کا،
اور جو وزیر خارجہ کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا اس کو بھی یہاں پر کافی سراہا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ دورہ ہوگا۔ بھارت کے حوالے سے، بھارت کی جارحیت کے حوالے سے برطانوی فارن سیکرٹری ڈیوڈ لیمی ابھی چند دن قبل ہی واپس پہنچے ہیں پاکستان کے دورے کے بعد، اور اب ان کا انڈیا کا دورہ بھی متوقع ہے۔ اس کے علاوہ انڈین پارلیمنٹیرینز کا بھی ایک وفد یہاں لنڈن آ رہا ہے، اور وہ بھی اپنی رابطے کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں پاکستان نے بڑا اہم اور بروقت فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ وفد بدھ یا جمعرات کو یہاں پہنچ سکتا ہے، اور ابھی آج اس کی ڈیٹس میرے خیال فائنل ہو جائیں گی۔ ٹیوزڈے کو پہنچ کے وینسڈے یا تھرسڈے یہاں پر میٹنگز پلان کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ وفد پیرس بھی جائے گا، اور برسلز جو EU کا ہیڈ آفس ہے وہاں بھی جائے گا، امریکہ بھی جائے گا۔ تو پاکستان کی طرف سے یہ ایک سفارتکاری کی بڑی بھرپور کوشش ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو ہم مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دوسری اہم خبر، بھارت اپنے روایتی مکاری کی وجہ سے مشہور ہے، اور اس کے حوالے سے یہاں لنڈن میں وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی کی کی وجہ سے کے جو معاملات تھے، پاکستان ہائی کمیشن پر حملہ بھی ہوا ایک شخص نے، اور شیشے بھی توڑے۔ اس کے علاوہ 2 اور لوگ بھی گرفتار ہوئے پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے میں۔ تو اب انہوں نے بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں نے یہاں پر جو طلبہ ہیں، جو بھارتی طلبہ یہاں پہ زیر تعلیم، ان کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ میٹنگز شروع کی ہیں، ان کو ہائی کمیشن بھی بلایا گیا ہے، ان کے ساتھ باہر بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ان کو ایک ٹول کے طور پر پاکستان کے خلاف ان جو زیر تعلیم لوگ ہیں یہاں پر، ان کو بھڑکایا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، یہاں کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی گھٹیا حرکت بھارت کی طرف سے یہ پلان کی جا رہی ہے، وہ جس میں ایک دفعہ پھر پاکستان ہائی کمیشن پر حملے کا خطرہ ہے، اور تقریباً سینکڑوں جو فون کالز ہیں وہ بھی موصول ہوئی ہیں پاکستان ہائی کمیشن کو، جو دھمکی آمیز، اور جو لنڈن کی پولیس ہے، ڈپلومیٹک پولیس، وہ بھی اسپیشل سیکیورٹی دے رہی ہے، ڈپلومیٹک پولیس تعینات ہے۔ تو اس حوالے سے بھارت جو ہے وہ بڑا ہی گندا رول اس حوالے سے پلے کر رہا ہے، اور یہاں کی کمیونٹی کے درمیان جو ہم آہنگی ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک سازش جو ہے بھارتی طلبہ کو استعمال کرنے کی، وہ گھنونی سازش کا یہاں پہ انکشاف ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھارتی افراد ہیں، وہ ان کو باقاعدہ پیسے بھی دے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو، ان کو فائنانس کیا جا رہا ہے، فنڈنگ کی جا رہی ہے، جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا افسوسناک امر ہے جس پہ بھارت کا عمل پیرا ہے، اور جو کہ یہاں کے امن کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تیسری اہم خبر، یہاں پر برطانیہ میں اسائلم کے کیسوں میں، مطلب کہ سیاسی پناہ کے کیسوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس میں سب سے ٹاپ پر پاکستان ہے۔ پاکستان کے شہریوں نے سب سے زیادہ سیاسی پناہ کی درخواستوں کے لیے یہاں اپلائی کیا ہے۔ 10,500 کے قریب یہ تعداد بنتی ہے، اور اس میں زیادہ تر طلبہ ہیں جو یہاں پہ لیگل ویزے پہ آئے، اور ورک پرمٹ پہ لوگ جو یہاں پر آئے تھے، بعد میں ان کے کیسز ختم ہو گئے یا ان کو انلیگل ہو گئے، تو انہوں نے یہ یہاں پر اپلائی کیا ہے۔ اور اس میں جو ایک سب سے زیادہ ریشو ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ہم جنس پرستی کی بنیاد پر یہاں پر کیسز کیے جا رہے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس اور پاکستانی طلباء اور طالبات کی طرف سے۔ یہ انتہائی خطرناک رجحان یہاں پر جاری ہے، گو کہ کسی جو غلط جو وکلا کی طرف سے، سولیسٹرز کی طرف سے ان کو گائیڈ کیا گیا کہ شاید اس بنیاد پر زیادہ ویزے مل جائیں، لیکن ویزے ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں اس بنیاد پر۔ اب حکومت بہت سختی کے ساتھ اس سارے معاملات کو دیکھتی ہے، اسائلم کو کیسز کو دیکھتی ہے۔ تو 10,500 سے زائد جو پاکستانی ہیں، جو سب سے زیادہ تعداد ہے یہاں پر کسی بھی بیرون ملک کے نیشنلٹی ہولڈرز کی اسائلم اپلائی کرنے کی، وہ یہاں پر ہوئی ہے۔ اور یہ تمام لوگ لیگلی آئے تھے یہاں پر، یہاں تو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے یا ورک ویزے پہ آئے تھے، یہاں
جو وزٹ ویزے پہ آئے تھے۔ تو اس طرح یہ ایک خطرناک رجحان ہے جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، جو مزید پاکستان سے ابھی آنا چاہتے ہیں ان کے ویزا کی اسکروٹنی بھی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے جس پر جو برطانوی حکومت ہے، جو اس کا نیا وائٹ پیپر بھی آیا ہے، اس میں بھی اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ سیاسی پناہ کے لیے مواقع بھی کم کیے جائیں گے، اس کو مزید سخت بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کا ویلاگ جس میں یہ 3 خبروں کے بارے میں ہم نے آپ کو اور تجزیوں اور تبصروں کے بارے میں آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔